السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آپ کو معلوم ہے ویسے تو آج تو کوئی بڑا کیس نہیں ہے، لیکن ایک اوورال ایک ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر، جہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ ایک جماعت کے مینڈیٹ کا، وہ آپ کو وہاں پر الیکشن کمیشن بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنا متحرک ہے. اس جماعت کے اوپر جو اس کے جماعت کے مینڈیٹ کے اوپر جو کوسچن مارک لگ رہا ہے اس کو ذرا محفوظ کرنے کے لیے. اسی طرح اسی مینڈیٹ کی بنیاد پر اس جماعت کو جو ریزرو سیٹیں ملی ہیں ان کو لے کے سپریم کورٹ بہت متحرک ہے. تو یہ ایک ایسا ملک میں اس وقت ماحول ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹس کچھ اور چاہ رہی ہیں، شاید سپریم کورٹ کسی اور پیج کے اوپر ہے، اور ہائی کورٹس میں پھر جو ججز رجسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ کی طرف لایا جا رہا ہے. تو اس ماحول میں جو ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ گھٹن زدہ ایک ماحول ہے، اس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی عدیل سرفراز صاحب بھی موجود ہیں. دونوں اپنا اپنا یوٹیوب چینل بھی رکھتے ہیں اور بہت اچھی وہاں پر ان کی آپ کی ویڈیو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے. تو میں متی بھائی سے سٹارٹ لیتا ہوں، سینئر ہے میرے. متی بھائی، یہ جو ایک ماحول ہے جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ہائی کورٹس کرنا کچھ چاہ رہی ہیں لیکن ان کی رٹ نہیں ہے، وہ کسی کو باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کو روک لیا جاتا ہے، وہ فارم 45 مانگتے ہیں تو الیکشن کمیشن ریٹائرڈ جج پہ بھیج دیتا ہے. یہ کیا اس سب میں ایسے کلیئرلی نظر نہیں آ رہا کہ ایک بدنیتی کا عنصر ہے، یا ویسے ہی ہمیں ایک وہ یہ تاثر بہت زیادہ ہی ملنے لگ گیا ہے، ہم لوگ شاید کسی ایک خاص ببل میں زندہ ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بدنیتی ہو رہی ہے، یا واقعی ایسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، اور اگر کوئی فرق ہے بھی تو وہ ججوں کے انفرادی رویوں میں ہے اور انفرادی انڈرسٹینڈنگ میں ہے. اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی کوئی تفریق نہیں کر سکتے. ہمیں زیادہ ہائی کورٹ اس لیے نظر آتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی شہری یا کوئی بھی متاثرہ شخص براہ راست ریٹ درخواست کی صورت میں جا سکتا ہے. سپریم کورٹ میں اس کا آنا ایسے روزانہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ تر اسپاٹ لائٹ میں ہائی کورٹس ہوتی ہیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ ریٹ درخواستیں بھی آتی ہیں اور لوگوں کے کیسز سنے بھی جاتے ہیں. اور ہائی کورٹس میں آپ نے دیکھا کہ 50-60 کے قریب ججز ہوتے ہیں، 30 سے لے کے 60 تک، مطلب ہائی کورٹوں میں. تو اس لیے سینکڑوں مقدمات لگے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہائی کورٹ زیادہ اسپاٹ لائٹ میں. اصل ایشو یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کا ہے، اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ بھی اسٹیٹ کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں، اور ان کے احکامات پہ عمل درآمد کرنا کسی بھی حکومت کے لیے لازم ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات ہوتے ہیں ہائی کورٹوں میں، اور اس میں کوئی نہ کوئی ہدایات، حکم نامہ یا فیصلے سنائے جاتے ہیں، تو ان پہ ڈیلی بیسس پہ عمل درآمد جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح کہ آئین کی منشا ہے یا قانون کی منشا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں دو قسم کے حکومتیں ہیں، دو قسم کی ریاستیں ہیں. ایک ڈی فیکٹو ریاست ہے اور ایک ڈی جورے ریاست ہے. ڈی فیکٹو ریاست وہ ہے جو 76 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ فیصلے کرتی ہے، اور اسی وجہ سے جب ڈی فیکٹو ریاستیں جو ہے چاہتی ہیں کہ انہوں نے ڈی جورے ریاست کے فیصلوں پہ عمل نہیں کرنا، تو وہ پھر ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ ڈی جورے ریاست کے جو آئینی اور قانونی ادارے ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ خفیہ ادارے ہیں. ان کو سامنے رکھ کے تو اصل فیصلے جو ہیں ڈی فیکٹو ریاست کرتی ہے، اور استعمال جو ہے ڈی جورے محکموں کا ہوتا ہے، ریاست کے اداروں کا ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا تضاد نظر آتا ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں، جو عدلیہ ہے، وہ اس ڈی فیکٹو ریاست کو تسلیم نہیں کرتی آن دا ریکارڈ. اور وہ ہمیشہ یہ تاثر دیتی ہے کہ وہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کا تعلق ڈی جورے ریاست سے ہے، اور وہ بلاتی بھی جو ہے سرکاری ملازموں کے ہے، سرکاری افسروں کا ہے. مگر جب کوئی خفیہ اداروں کی بات کرتا ہے یا جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، تو ہمارے ججز جو ہیں وہ آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان کے نالج میں یہ بات نہیں ہے، ان کا کیس ہمارے ایسے کوئی کیس ہمارے سامنے نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز جو آج کل کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے ہوتے ہوئے تو ایسی کوئی شکایت نہیں آئی. تو یہ وہ ججز ہیں جو ایک ڈی جورے ریاست کے ایک ببل میں رہ رہے ہیں.
تو یہ ببل کے اندر کی زندگی ہے اور ببل کے باہر کی زندگی کچھ اور ہے. تو ہمارے ججز ببل کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ببل کے اندر نہیں رہیں گے تو باہر کا جو ہے نا ان کو بہت زیادہ پھر صفائیاں دینی پڑیں گی، بہت سخت ایکشن لینا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر تو انہوں نے اپنا ایک ببل کریٹ کیا ہوا ہے آئین اور قانون کا، جس کے حوالے سے انہوں نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنے ببل میں رہنا پسند کرتے ہیں. اور جو تلخ حقائق ہیں اور جو کچھ 2024 کے الیکشن میں ہوا اور جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہوا، وہ ڈی فیکٹو ریاست کا ایک کردار تھا. تو ڈی جورے ریاست کے جو کردار ہیں جن میں ہمارے ججز بھی ہیں، وہ ان تمام جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی فوری کارروائی کرنا نہیں چاہتے. یہاں سے ایک تصویر لیک ہو جائے تو رولا پڑ جاتا ہے، اور ایک آڈیو لیک ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایکشن لیں گے سپریم کورٹ تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ آپ کے ججوں کے گھروں سے ویڈیو کیمرے نکلے، آپ نے کچھ نہیں کیا، اور اپنے کمرہ عدالت سے ایک آڈیو لیک ہوگی تو آپ نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے. تو یہ فرق ہے اور یہ تضاد ہے ڈی جورے اور ڈی فیکٹو ریاست کا، جس کی وجہ سے ہمارے ڈی جورے جو ریاست ہے اور جو ہماری عدلیہ ہے اس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. اور لوگ بڑی تیزی سے سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اصل ریاست جو ہے وہ نہیں ہے جو آئین اور قانون اور ڈی جورے ہے، بلکہ اصل ریاست تو وہ ہے جو ڈی فیکٹو ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا میں متی بھائی پہ واپس بھی آتا ہوں. متی بھائی نے کہا کہ ویسے تو اس بات پر تو شور مچتا ہے کہ تصویر کیوں لیک ہوئی، لا کلرکس بھی یہاں پہ لائن حاضر ہو جاتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، لیکن ججوں کے کمروں سے، بیڈ روموں سے کیمرے نکل رہے ہیں، آڈیو ڈیوائسز نکل رہی ہیں، کسی کا باپ کوئٹہ سے اٹھا کے لے آتے ہیں رات کو، گھر پہ لا کے چھوڑتے ہیں کہ بات کرو، ٹھیک ہے. تو وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی سپریم کورٹ میں اتنی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے ہوا ہی کچھ نہیں ہے. سر پرائرٹیز ہیں، متی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ببل کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا بھی ریسنٹلی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے ہی ایک آرڈر میں یہ کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جو ججز ہیں یا عدالتیں ہیں وہ شتر مرغ کی طرح اپنا جو ریت میں سر دبا کر بیٹھی ہیں وہ ایسے نہ کریں، بلکہ دیکھیں حقیقت کو، اس کا سامنا کریں. اور یہ ایک اچھی بات ہے. ہم ایک جانب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ججز صاحبان ایک ببل میں رہ رہے ہیں، مگر پھر بھی کچھ ایسی آوازیں ہیں جو عدلیہ کے اندر سے آ رہی ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا ایون سپریم کورٹ ہوں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت عدالتوں کو، ان کی جانب سے وہ جو ڈی جورے والی جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بالکل واضح نظر آتی ہے کہ وہ بالکل ہی اس حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے. آنکھیں ان کی بند ہیں اس کو دیکھ کر. ابھی آپ نے بات کی جو ججز صاحبان کے چیمبرز میں، ان کے کمروں کے اندر، ان کے گھر کے بیڈ رومز کے اندر جو کچھ کیمرے لگا کر وائس ریکارڈنگ جو ہے ان کی موجود ہے، ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں. باوجود اس کے آج اس مقدمے پر جو کہ از خود نوٹس بھی لیا گیا تھا 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ بیٹھی، باوجود اس کے آج تک وہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا. اور وہ ویسے تو چلے اس پر لمبی ایک تاریخ ڈل چکی ہے، اب آئندہ تاریخ پر دیکھیں گے. اوور آل عدلیہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں کچھ بھی نہیں ہوا. اب جو کل ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے لاہور کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فاضل ججز صاحبان نے ایک آرڈر پاس کیا ہے، اور بڑا کلیئر کٹ آرڈر ہے. کوئی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی ابہام بھی نہیں تھا. باوجود اس کے گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک صحافی کو، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی جو آرڈر ہے اس کو ہوا میں اڑا کر پھینک دیا گیا. آج وہ دوبارہ شاید غالباً ان کا کیس لگا ہوا ہے لاہور میں. تو یہ ہی مداخلت ہے نا سر. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ بہت سارے انسٹنسز ہیں. ہماری پھر وہی پرائرٹیز جو ہیں وہ واپس آ کر وہیں ہوتی ہیں کہ ہم نے عمران خان کو عدالتی کارروائی اس کی جو براہ راست نشر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس کے اوپر ہم نے پھر وضاحتیں بھی جاری کرنی ہے. ایک تصویر ان کی آ جائے اس کے اوپر ہم لا کلرکس کو بلا لیتے ہیں، ان سے ہم تفتیش کرتے ہیں. آج ایک آڈیو سامنے آ گئی ہے. یہ آڈیو ریکارڈ کیوں ہوئی اور اتنا بڑا شور آج اس کا کیوں مچ گیا؟ ایک کوہرام مچ گیا نا. اوور آل آپ سوشل میڈیا پر اس وقت دیکھ لیں ڈسکس کیا ہو رہا ہے، ایک عمران ریاض کی گرفتاری، ایک عمران خان کی آڈیو. وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود یہ جواز فراہم کیا ہے ان کو. اگر آپ اس روز وہ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کر دیتے تو شاید اس کا اتنا اثر نہ ہوتا جتنا آج اس آڈیو کا ہے، جس میں ان کی تصویر بھی نہیں ہے. تو عدالتوں کو خود اپنی پرائرٹی، ہم اداروں کے اوپر تو الزام دیتے ہیں رائٹلی سو، وہ جو کر رہے ہیں وہ تو کسی بھی صورت میں جسٹیفائبل نہیں ہے، لیکن جو ہماری عدالتیں اپنا کندھا بدقسمتی کے ساتھ فراہم کر رہی ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یہ مجھے لگتا ہے زیادہ خطرناک ہے. اچھا متی بھائی، ایک چیز مجھے، ایک جسے کہتے ہیں نا، میرے اندر ایک سوال بہت زیادہ مجھے وہ کرتا ہے، مجھے اس کا جواب نہیں ملتا. وہ یہ ہے کہ چلیں ہم کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈ چیف جسٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا ایک ماضی بھی رہا ہے، لیکن ایک سوال ہے، اگر وہ اتنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہیں، وہ کسی کے ساتھ سیم پیج پر نہیں ہیں ڈیفیکٹو کے ساتھ، تو اس ڈیفیکٹو کو
ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد اتنا کانفیڈنس کیسے حاصل ہوا کہ وہ سب کچھ ملک کا آئین، ملک کا نظام، ایک پورا الیکشن، اور اس الیکشن کے بعد بھی سب کچھ روندتا جا رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں جواب طلبی نہیں ہوگی؟ اتنا کانفیڈنس ان کو کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ کانفیڈنس تو ان کو معذرت کے ساتھ شاید عمر تھا بندیال صاحب کے دور میں بھی شاید وہ ایک دفعہ سوچتے ہوں گے یہ کریں گے تو یہ ریئیکٹ کیا کرے گا. تو چیف جسٹس قاضی فیصل کے دور میں اتنا کانفیڈنس کیسے حاصل ہوا؟ ان کو کس بنیاد پہ حاصل ہوا؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملتا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ کوئی وزیر اعظم نہیں ہوتا، وہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ ایک عدلیہ کا سربراہ ہے، اس عدلیہ کا جس کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ وہ عدلیہ تمام فیصلے اپنے سامنے لائے گئے شواہد، ثبوتوں، آئینی درخواستوں، ان لیکن کی، ان کے فیصلوں کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں نا. میں یہی بتا رہا ہوں، ان کی ٹریننگ ایسی ہے کہ اگر براہ راست ان کے نالج میں جو چیز آتی ہے، یا اگر وہ سو موٹو لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر بنیادی ٹریننگ یہ ہے کہ عدالت میں ایک خاص مقدمے میں کس قسم کی خاص معلومات، خاص شواہد اور کیا استدعا کی گئی ہے، وہ اس میں ایک قسم کے ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں بائی پروفیشن. ان کی ٹریننگ یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ روایات اگر ہم دیکھیں تو جو روایات ہیں چیف جسٹس کی، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ماضی میں سو موٹو پاور استعمال کی ہیں، تو اس سے یقیناً آپ کا سوال جینون ہے کہ اگر ماضی میں سپریم کورٹ اتنی طاقتور رہی ہے کہ حکومتیں گراتی اور بناتی رہی ہے، تو اب کیوں نہیں وہ اپنا یہ اختیار استعمال کر رہی؟ تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ ماضی میں جو سپریم کورٹ اپنے اختیارات استعمال کرتی رہی ہے، وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے، اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے اور اس کی منظوری سے کرتی رہی ہے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا ایک حصہ رہی ہے. تو اب اگر نہیں کر رہی تو اس میں بھی اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، کیونکہ یہ بڑا اب اجازت نہیں ہے. کچھ نہ کرنے کا جواز یہ ضرور ہے کہ بھئی ہمارے سامنے کوئی درخواست نہیں لے کر آیا، کوئی کیس جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے، مگر جب کیس آتا ہے تو آپ جو ہیں ایک رینکر کی طرح، جو ہے جیسے ایک فٹ کانسٹیبل ہوتا ہے، اس کی طرح دفعات اور شکوں میں پڑ جاتے ہیں قوانین کی، اور ایک جج کی طرح ایک آئین کی تشریح کرنے کی بجائے، اور بنیادی انسانی حقوق جس کا ہم باہر یہ یادگار بھی بنا رہے ہیں، جس کو کچھ لوگ مقبرہ کہتے ہیں، تو ان بنیادی انسانی حقوق کی تشریح جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں کا کام ہے، اس طرف نہیں جاتے. اگر آئین کی تشریح کرنے لگ جائیں تو پھر یقینی طور پہ سپریم کورٹ کو کمپلیٹ جسٹس اور 184(3) ان سارے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے فوج کے سربراہ کو بھی بلانا پڑے گا، خفیہ اداروں کے سربراہوں کو بھی بلانا پڑے گا. لیکن یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ہم تو ایک لاپتہ افراد کے کیس میں جو ہے خفیہ اداروں کے سیکٹر کمانڈر تک کو نہیں آج تک بلوا سکے. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے آسان راستہ یہ ہے کہ چپ رہو، تھوڑی بےزتی برداشت کر لو، ہم جیسوں کی طرف سے ٹالریٹ کر لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. نہیں، ہمیں تو برداشت نہیں کرتے. ہمیں تو کہتے ہیں یہ موبائل لے کے پھر ہوتے ہیں، کوئی سورسز نہیں ہوتے ان کے، یہ صافی نہیں ہے، تو ہمیں تو برداشت نہیں کرتے. تو بس یہ کہہ ہی سکتے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے اس سے زیادہ آگے گئے تو معاملہ اور انہیں پہ آئے گا، تو اس لیے وہ بھی برداشت کر رہے ہیں. اور برداشت وہی لوگ کرتے ہیں نا کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی کمزوری ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پکڑ کے ساروں کو جیل میں ڈال دیں، مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو اتنے بڑے ایشوز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان پہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے کوئی کیس آتا ہے بلے کے نشان والا، تو آپ اس وقت جو ہے وہ ایک تھانے کے محرر کی طرح ایف آئی آر میں دفعات ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں کون سی دفعہ لگنی ہے، اس میں کون سی دفعہ لگنی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ فیئر ٹرائل کیا ہے، بنیادی حقوق کیا ہیں، سیاسی جماعتوں کے رائٹس کیا ہیں، ووٹروں کے کیا حقوق ہیں، جو انتخابی نشان ہے اس کے نہ ہونے سے پورے پاکستان کے ووٹروں کے کتنے حقوق متاثر ہوں گے، یہ نہیں دیکھتے. پھر آپ اس وقت ایف آئی آر میں ایک محرر کی طرح دفعے ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں دفعہ فلاں دفعہ فلاں دفعہ، اور پھر آپ قوانین، انٹرا پارٹی الیکشن کے قوانین کی شقیں نافذ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کی ایک بڑی ریپوٹیشن تھی، ان کے لیے مشکل ہے کہ جس ریپوٹیشن جو انہوں نے چیف جسٹس بننے سے پہلے بنائی تھی، اس ریپوٹیشن کو مینٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ شاید اب ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ وہ ایک ایسی عہدے پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں سے ان کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ان کو یہ شاید ڈرایا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ پوری ریاست کو جو ہے وہ غیر متوازن کر سکتا ہے، عدم استحکام کا شکار کر سکتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے شاید قومی مفاد کے اندر اور یا پھر پتہ نہیں کس کے مفاد کے اندر وہ بھی اب چیف جسٹس امتا بندیال اور چیف جسٹس حاکم نثار کی طرح اور چیف جسٹس دوسرے جو آئے ہیں ایسے جو بیچ میں جو آتے رہے، آصف سعید خان کھوسا، ان کی طرح
وہ ایک قسم کا اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھئی ریاست کو جو ہے نا وہ عدم استحکام کا ان کو یہ شکار لگنے بنا لگ گیا کہ ریاست میرے سینگوں پہ کھڑی ہوئی ہے کیا؟ بالکل بالکل ان کو یہ لگنے لگ گیا ہے، اور لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سینگ پھر ایسے غائب ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ میں اب آپ کو پتہ ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈی فیکٹو جو ریاست ہے نا، جب تک عدالت اس کو ریکگنائز نہیں کرے گی، اس ریکگنائز سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھنا نہیں شروع کرے گی، اس کو پہچاننا نہیں شروع کرے گی، اس وقت تک چیف جسٹس قاضی فائصہ جیسے بہت سے آئیں گے اور سارے جو ہیں ثاقب نثار کی طرح یاد رکھے جائیں گے. ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر انہوں نے ڈی فیکٹو ریاست کے حوالے سے کوئی حتمی اور ٹھوس ججمنٹ نہ دی تو. اچھا، میں عدیل سرفراز متی بھائی نے کہا کہ وہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا انہی کے سینگوں پر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اگر ان بیلنس ہو جائے گی اگر انہوں نے کوئی فیصلہ دے دیا، اور اس سے پھر ملک پورا، حالانکہ ملک آلریڈی ایک کیوس سے گزر رہا ہے. لیکن یہ جو ایک جبر کا ماحول ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت تحفظ دے رہی ہے جو شہریوں ہیں ان کے حقوق کو، جو صحافی ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جس انداز کا ایک کریک ڈاؤن ہے؟ اور ابھی آپ دیکھیں دوبارہ سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، دوبارہ سے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، کسی کے فیملی ممبر کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کو خود ڈائریکٹلی اٹھایا جا رہا ہے. تو ایسے میں آپ کو عدلیہ کہاں پر کھڑی نظر آ رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ عدلیہ کی کمزوری ہے کہ وہ قوتیں مزید، جسے کہتے ہیں بلیٹنٹ انداز میں اب یہ دوبارہ شروع کر رہی ہیں؟ سر عدلیہ تو وہیں کھڑی ہے جہاں پر آج سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے کھڑی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہم جیسے لوگ تھے جنہوں نے کچھ زیادہ امیدیں باندھ لی تھیں جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں قاضی فائصہ صاحب ان سے. آپ بھی ان میں شامل ہیں، ایون متی بھائی بھی اگری کریں گے کہ ایک امید تھی، کیونکہ انہوں نے پریٹینڈ ایسا کیا ہوا تھا، ایسا ایک تاثر دیا ہوا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو بنیادی انسانی حقوق، میڈیا کی آزادی اور یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ ان کی پرائرٹیز ہوں گے، اور جمہوریت کا وہ اکثر راگ بھی الاپتے تھے. تو بدقسمتی کے ساتھ جب وہ آئے ہیں تو ان کا انہوں نے ایک بڑی اچھی تحریر لکھی تھی دوسرا چہرہ، وہ بھی سامنے آ چکا ہے. تو اب میں تو یہ بڑا کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا ثاقب نثار صاحب کے آپ کہہ سکتے ہیں نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو یہ ان سے بھی تھوڑا سا آگے جا چکے ہیں. ہمارے دوست ہیں اسناد صاحب، وہ اکثر کہتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کے بارے میں تاثر تھا کہ وہ اینٹی پیپلز پارٹی ایک جج مشہور تھے، جس طرح ثاقب نثار صاحب تھے وہ اینٹی نون لیگ مشہور تھے. اسی طرح جو قاضی فائصہ صاحب ہیں اب وہ اینٹی پی ٹی آئی جو ہیں، اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں. اور فلی طور پر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ خدمت کر رہے ہیں، عدالتیں ہماری بنیادی انسانی حقوق کو دیکھ رہی ہیں، خدمت تو وہ کر رہے ہیں مگر اسی ڈیفیکٹو ریاست کی وہ خدمت کر رہے ہیں. ہماری عدالتیں اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اسی کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں جو اس وقت سو کالڈ ریاست کے مفادات ہیں، ان کے پروٹیکشن میں یہ کام کر رہی ہیں. جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو محض اس ایک جو آپ بنا رہے ہیں نا باہر مقبرہ کہیں گے کیا اس کو میں کہیں تو اس کو مقبرہ ہی کہتا ہوں. یادگار جو بھی آپ بنا رہے ہیں، مونومنٹ بنا رہے ہیں، وہاں تک آپ نے ان کو محدود کر دیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر آئیں گے لوگ، آ کر تصویریں بنوائیں گے اور اچھی اچھی وہاں پر سینریز لگیں گی، جو تاریخی پاکستان کی عدالتی فیصلے ہیں ان کی وہاں پر لوگ آ کر بات بھی کر سکیں گے. تو وہ وہاں تک ہی محدود ہیں. عدالتوں کے اندر تو ہمیں بنیادی انسانی حقوق اس طرح پروٹیکٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور قریب جو مستقبل ہے اس میں بھی ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی اس وقت بھی ہم بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے، وہ مقدمہ ہے مخصوص نشستوں کا، جو کہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بلے کے نشان والے فیصلے سے، 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا. اور اس میں بھی اب اسی طرح کا تاثر مل رہا ہے جو ہمیں اس کیس میں ملا تھا. گو کہ اس پر بھی ہمارے جو رائے تھی وہ مختلف تھی. فیصلہ آنے سے پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ نہیں آئے گا، اور اب تو بالکل چیزیں واضح ہو چکی ہیں. اور 13 جنوری کا جو فیصلہ اس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کی بار بھی ایسا ہی ایک فیصلہ جو ہے اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا. تو یہ کہنا کہ جو ہماری عدالتیں ہیں اس وقت جو ان کا بنیادی کام ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آئین کی بالادستی، وہ تو ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. مطلب آخر میں دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن کمیشن جس طرح متحرک ہوا الیکشن ٹریبیونل کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے، کیا یہ وہی خوف ہے کہ اگر اسلام آباد کا الیکشن ٹینٹڈ ثابت ہو گیا جو فیڈرل کیپٹل ہے تو پورے ملک کا مینڈیٹ پہ کوسچن لگ جائے گا، الیکشن کے کنڈکٹ پہ کوسچن لگ جائے گا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اگر کھلیں تو بات بہت دور تک جائے گی اس حکومت کے مینڈیٹ کی؟ اور دوسرا جو یہ ریزرو سیٹوں کا کیس ہے سپریم کورٹ میں،
اس میں فل کورٹ جس انداز میں ابھی آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ ابھی بہت زیادہ ججز نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن کم از کم چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بہت ریزنمنٹ کا شکار ہیں 13 جنوری کے فیصلے کو لے کے، نظر آ رہا ہے بینچ کے اندر، خاص طور پہ دوسری ہیئرنگ میں جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا اور وہ دفاع کرتے رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس حکومت کے مینڈیٹ کی بات ہے، اس کو بچانے کی ساری الیکشن کمیشن بھی متحرک ہے اور قوتیں بھی متحرک ہیں، یا یہ وہ جو آئینی ترمیم ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ججز کی عمر بڑھا دی جائے گی ریٹائرمنٹ کی، یہ وہ بھی کہیں نہ کہیں مفاد وابستہ ہے؟ اب یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جب ڈی جورے ریاست کا مفاد ڈی فیکٹو طاقت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ڈی جورے ریاست جو ہے ڈی فیکٹو طاقت کو بے نقاب کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کرتی ہے انڈائریکٹلی. بدقسمتی سے جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ٹرائبونل کے ساتھ ہوا، اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن کمیشن یا نون لیگ کوئی اتنی بڑی قصوروار ہے، کیونکہ یہ تو کٹھ پتلیاں ہیں. تو یہ جو کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں نا، ان کو تو بلیم کرنے والے بھی کٹھ پتلی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو ان کٹھ پتلیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے ڈوریں کون ہلا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن اب نون لیگ کی سپورٹ کر رہی ہے. بائی دا وے، جب ڈسکا کے الیکشن ہوا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کس کو سپورٹ کر رہا تھا؟ ڈسکا کے الیکشن میں جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، یہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ 20 پریزائڈنگ افسر کے اغوا کے اوپر ایک ڈرامہ کیا، بڑے بڑی نعرے کیے، دعوے کیے، انکوائریاں کی، اور پھر ملی بھگت کے ساتھ جو بڑے سینئر پولیس افسران تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی تھی، پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کرایا تھا، ان کو بچا دیا. اور جان بوجھ کے تاخیر سے انکوائری کی، جان بوجھ کے لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس لگوایا گیا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان تھے شاید، انہوں نے وہ انکوائری ختم کر دی. پھر اس کے اگینسٹ ایک قاضی کارروائی کی، الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کر دی 2 ججوں کے سامنے، ان 2 ججوں نے بھی وہ انکوائری ختم کر دی. آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا واقعہ تھا وہ ڈسکا والا، اس وقت کون کس کو بچا رہا تھا؟ اس وقت یہی سکندر سلطان راجہ تو تھا، اس وقت یہ پی ٹی آئی کا مقدر کا سکندر تھا، اور اس وقت جو ہے جتنے سینئر پولیس افسران تھے بعد میں بھی وہ ابھی تک اپنی نوکریوں پہ برقرار ہیں. یہ کوئی معمولی بات تھی؟ تو اصل کون ہے؟ اصل بندہ کیا الیکشن کمشنر ہے؟ اصل بندہ کیا ثاقب نثار کا قصور تھا، یا آصف سعید کھوسہ یا عمرتا بندیال تھے؟ یہ لوگ تو سارے مہرے تھے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایون کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ثاقب نثار اینٹی نواز لیگ تھے، ثاقب نثار اور یہ بندیال یا آصف سعید کھوسہ یہ کوئی اینٹی نون لیگ اینٹی نواز نہیں تھے، یہ تو اپنے بھی پرو نہیں تھے بیچارے، یہ تو مورے تھے. تو اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جو سارا کھیل جو اصل کھیل رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ جب مرضی ہوتی ہے کسی کے پرو ہو جاتی ہے، کسی کے اینٹی ہو جاتی ہے. تو ہم جتنا بھی باقی الیکشن کمیشن کو بلیم کریں یا جتنا بھی کہیں کہ نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے، کیونکہ کبھی وہ ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. الٹیمیٹ فائدہ تو انہیں کو ہوتا ہے نا. نقصان تو ان 25 کروڑ عوام کے ہے جس کا ووٹ چوری ہوا، نقصان تو اس عوام کا ہے کہ جس کی عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں آئین کا دفاع کرنے کی، اور پھر ٹاؤٹ بن جاتے ہیں جو ہیں طاقتور حلقوں کے. نقصان تو عوام کا ہے نا، ان اداروں کا ہے، ان کی ساکھ نہیں رہی. آپ مجھے بتائیں جو الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے جو اسی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے، کیا یہ قانون نہیں ہے کہ آئندہ سے جو انڈر ویئر میں پھرے گا وہ بھی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیے ہیں؟ یہ کون سا قانون ہے کہ جو روکتا ہے کسی ہائی کورٹ کے جج کو کہ وہ فارم 45 نہیں طلب کر سکتا؟ یہ کون سا قانون ہے کہ جہاں 57,000 سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، وہاں پہ الیکشن کمیشن جیسا جو ایک کٹھ پتلی ادارہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ الیکشن ٹرائبونل جو ہے جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا تھا، یہ جلدی کیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ کون سا قانون ہے؟ تو میرے خیال میں یہ اب ادارے آہستہ آہستہ سب بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ان اداروں کے پیچھے جو ڈوریں ہلانے والے ہیں ان کی الٹیمیٹ کامیابی ہے، کیونکہ اینڈ پہ یہی ہوگا کہ لوگ کہیں گے ہمیں ایسی سپریم کورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسی پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسی شہباز شریف ٹائپ سیاستدانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. ان ساروں کو جو آپ پیچھے کریں، جو پیچھے ڈوریں ہلا رہے ہیں وہ خود آ کے اپنا کھیل کھیلیں. اینڈ پہ یہی ہوگا نا، کیونکہ ہم لوگ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ آئین کے خلاف ہو گیا، یہ قانون کے خلاف ہو گیا. ہم لوگوں نے بولتے رہنا، لیکن اس وقت تک جس طرح عوام کا دماغ ایک طرف چل گیا نا، عمران خان کے پیچھے کس نے ڈالا تھا؟ یہی آئی ایس پی آر تھی.
یہی اسٹیبلشمنٹ تھی. 2-3 گھنٹے پریس کانفرنس کر کے نون لیگ اور نواز شریف کو یہ ذلیل کرتے تھے, انہیں کرپٹ کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے اپنا فیصلہ کر دیا ہے اور شکست دے دی ہے ملک دشمنوں کو. ٹھیک ہے نا. تو عوام کا دماغ تو اسی طرح انہوں نے پھر گھما دینا ہے, پھر پولیٹیکل عمل کے خلاف بھی, سیاستدانوں کے خلاف بھی. اب اگر آ جائیں یہ دوسرا جو آپ نے اس کا مخصوص نشستوں کا معاملہ اٹھایا تھا سپریم کورٹ میں, اب جو ایک قتل ہو جاتا ہے نا جب, تو وہ مجرم اس ایک قتل کو چھپانے کے لیے کئی اور قتل کرتا ہے. اب وہ 13 جنوری کو جو قتل ہوا انتخابی عمل کا, اس کے بعد تو مخصوص نشستیں جو ہیں ان کو دینا, یہ تو اعتراف جرم ہوگا. تو یہ کون اتنا بڑے دل والا گردے والا کوئی جج ہوگا کہ جو کہے گا کہ انتخابی نشان والا فیصلہ غلط تھا. کیونکہ مخصوص نشستیں دینا باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی نے بغیر انتخابی نشان کے الیکشن لڑا ہے, یہ اس بات کا اعتراف جرم ہوگا کہ انتخابی نشان جو ہے اس کا جب فیصلہ دیا گیا تو اس میں انہی ججوں نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی کہ انتخابی نشان لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پارٹی کے طور پہ الیکشن نہ لڑنے دیا. اس وقت یہ کیوں منہ بند کر کے بیٹھے رہے, اور اب جا کے اگر اس کی وضاحت کریں گے تو سوال تو لوگ کریں گے نا کہ اس وقت تو آپ نے اسی نیت سے کیا تھا کہ ان کو مخصوص نشستیں بھی نہ ملے. تو اب اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے بھی جاتی ہیں, جو ابھی بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ اب نئے 3 ججوں نے حلف اٹھا لیا ہے فل کورٹ میں, اب جہاں پہ 13 ججز سے اب 16 ہو جائیں گے, پتہ نہیں بیلنس آف پاور کیا ہوتا ہے. تو اگر ابھی یہ سیٹیں دے بھی دیتے ہیں تو لوگ تو کہیں گے نا کہ پھر پہلے آپ نے وضاحت کیوں نہیں کی تھی اس چیز کی, اب آ کے آپ وضاحت کر رہے ہیں. اچھا مطلب ایک آخر میں دل کے پاس جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک سوال کر لوں. آپ نے بات جیسے کہ کی کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں ساری. اب میاں نواز شریف صاحب ہیں, اس ملک کے اس وقت سب سے سینئر پولیٹیشین ہیں وہ, ٹھیک ہے, تھرائس پرائم منسٹر رہے ہیں. ابھی انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کو بھی بڑا کنگریچولیٹ کیا, بڑی اسٹیٹسمین شپ دکھائی. وہ جو گناہ بے لذت ادھر لے رہے ہیں, یہ ادھر کیوں نہیں کہ وہ اسٹیٹسمین شپ دکھا رہے کہ میں یہ اس قسم کے مینڈیٹ کو لے کے جو بیٹھ گئے ہوئے ہیں, اور جس قسم کی قانون سازیاں وہ ان کی جماعت کر رہی ہے, چاہے وہ ڈیفیمیشن بل کی ہو یا ادھر کوئی ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی یا پتہ نہیں کیا کیا, اور وہ فائر وال, کیا میاں نواز شریف صاحب یہ لیگسی اب چھوڑ کے جائیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب خود کس کی لیگیسی ہے؟ جو لوگ خود ایسی لیگیسی ہوں ان کی کیا لیگیسی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں, آپ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں, اور یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 1985 والی وہ نواز شریف ہیں جو اپنے سیاسی کیریئر کا اب آغاز کر رہی. اب مریم نواز جو ہیں ان کی فی الحال جو ہے ایک شارٹ کورس کرایا جا رہا ہے پنجاب میں, ان کا پتہ نہیں کتنے سال کا ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ کمیشن مل جائے انہیں, اور کسی بڑے رینک پہ لگ جائیں وہ. تو یہ مریم نواز کی بھی سیاست ایسی ہے, وہ بننے چلی تھی نواز شریف, اور وہ کمپلیٹ شہباز شریف بنی جا رہی ہیں. تو اس کے بعد تو نیکسٹ ہوتا ان کی ترقی ہو جائے گی, پھر وہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں بعد میں, اور پتہ نہیں وہ وزیر اعظم کیسے بنیں گی. لیکن جس قسم کے الیکشن یہ الیکشن کمیشن کرا رہا ہے, اس میں کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور کسی وقت بھی بن سکتا ہے, اس میں تو کوئی بعید نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب سے اب زیادہ توقعات ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. وہ عمر کے اس حصے میں کہ وہ شاید وصیت کر کے جائیں گے کہ میرے بعد بس مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیں. اس کے علاوہ قوم کے لیے ان کی کوئی سوچ نہیں مجھے نظر آ رہی. اور اب جو وہ ایک قسم کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے تو اس پہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ قوم یقین کرے گی. ایک بات ہو سکتی ہے, اگر نواز شریف جو ہے سر عام آ کے یہ اعلان کریں کہ ہم شہباز شریف جو ہیں وہ ہماری پارٹی حکومت نہیں کرنا چاہتی, اور مریم نواز بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں, انہیں کہیں کہ عوام دوبارہ الیکشن کرا لیں, اسمبلیاں توڑ دیں, عوام بے شک عمران خان کو لے آئے, ہم جو ہے سیاسی عمل کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, ہم کسی کی کٹ پتلی نہیں بننا چاہتے, اور آج تک جو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہیں اس کے ساتھ وہ ہماری بھی اس میں غلطیاں ہیں, لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. جو عمران خان نے مذاکرات کی دعوت دی ہے, نواز شریف صاحب کو علی الاعلان اس کا ویلکم کرنا چاہیے, اور اگر وہ خود نہیں بھی مذاکرات کرتے تو ان کو اپنی سیاسی جماعت کی طرف سے ایک ٹیم بنانی چاہیے. یہ مذاکرات جو ہیں نہ تو شہباز شریف حکومت کے ساتھ ہونے چاہیے نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے جو پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیے گئے. یہ مذاکرات پی ٹی آئی کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونے چاہیے, اور عمران خان کو بھی واضح کر دینا چاہیے. یہ ایک بڑا پازیٹیو انہوں نے سٹیپ لیا ہے کہ جو کہا ہے کہ ہم حکومت سے مذاکرات کریں گے. ان کو بھی کہنا چاہیے حکومت کچھ نہیں ہے, ایک طرف کہتے ہیں حکومت کٹ پتلی ہے, دوسری طرف کہتے ہیں ہم اس سے مذاکرات کریں گے. عمران خان کو کہنا چاہیے کہ میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, بٹ ناٹ ایز پرائم منسٹر, کیونکہ یہ حکومت کا وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. انہیں کہا میں سیاسی جماعتوں سے سیاستدانوں سے مذاکرات کروں گا.
تو وہ کس طرح حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان نے ابھی بھی یہ چیز کلیئر کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دعوت آ گئی تو پھر اسی طرح مسکراتے کھلکھلاتے جائیں گے جس طرح 2014 کے دھرنے سے وہ نکل کے گئے تھے رائل شریف یوکرین سے ڈرائیو ملنے کر کے رہے لیے۔ تھے. ٹھیک ہے، آخری کوشچن آپ سے بھی عادل سرفراز. میاں صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹسمین شپ دکھانے کی پوزیشن میں رہے ہیں جس طرح سے ان کی جماعت کو مینڈیٹ دیا گیا ہے فارم 47 والا؟ کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے یہ اسٹیٹسمین شپ دکھائیں اور کہیں کہ نہیں؟ سر ہے بالکل نا؟ افورڈ تو وہ کر سکتے ہیں. متی بھائی نے جو بات کی ہے، اگر آج وہ یہ اقدام اٹھاتے ہیں یا آج سے تقریباً جب یہ انتخابات ہوئے تو اس کے بعد وہ یہ اعلان کر دیتے اور یا خود اڈیالہ جیل چلے جاتے، تو ان کا جو قد کاٹ ہے نا سر، جو ان کی سیاسی ایک چیز ہے وہ بڑھ جاتی، وہ کم نہ ہوتی. گو کہ ان کو حکومت شاید نہ ملتی، مگر پھر بھی جو عوام میں مقبولیت ہے سیاستدان کے لیے سب سے زیادہ اہم وہ ہوتی ہے، وہ ان کی ہوتی. لیکن یہاں پر پھر انہوں نے بھی عوام پر فوقیت دی ہے، اپنے خاندان کو، اپنے بھائی کو انہوں نے وزیر اعظم بنوا دیا، بیٹی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنوا دیا. وہ اس سے نکل نہیں رہے. ذاتی مفادات جو خاندانی مفادات ہیں اس سے نکل کر انہیں دیکھنا ہوگا، قوم کے لیے سوچنا ہوگا. اور جو لیگیسی کی بات کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر آپ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہی ایک راستہ ہے. اور جو بڑا زبردست انہوں نے مشورہ دیا ہے متی بھائی نے، کہ آپ کے پاس تو یہی ایک موقع ہے کہ آپ اب کہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اور دوبارہ انتخابات کروا لیں صاف اور شفاف، اور شرط یہ رکھیں کہ بھائی اب ہم اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے نہیں، خود میدان میں اتریں گے اور انتخابات میں حصہ لیں گے. عوام جس کو مینڈیٹ دے گی وہ اقتدار میں آئے گا. اور مجھے تو وے فارورڈ یہی نظر آتا ہے. یہ جو اس وقت ایک بحران ہمیں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، یہ حل اسی صورت میں ہوگا جب صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے اور جس کو عوام مینڈیٹ دیں گے وہ پارلیمان میں جائے. پھر وہی عوام، اگر اس نے اس کو سیٹسفائی عوام کو نہیں کیا تو اس کو نکال باہر کرے گی. یہ جمہوری طریقہ ہے نا. ادروائز یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چند افراد یہ فیصلہ کریں گے بھائی اب اس کو لے اب اس کو ہٹا دو. یہ پھر معذرت کے ساتھ تو نواز شریف صاحب کے پاس موقع تو ہے، اب وہ دیکھنا ہے کہ اویل کرتے ہیں یا نہیں. اور وہ جو آپ سینئر اسٹیٹس مین کا ان کو خطاب دے رہے ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو یا نہیں کہ وہ سینئر اسٹیٹمنٹ ہیں یا نہیں. ادروائز تو ان کے بارے میں وہی الفاظ استعمال ہوں گے جو ماضی سے ہوتے آئے ہیں. بہت شکریہ عادل سرفراز اور متی اللہ جان صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصل جو المیہ ہے اس ملک کا پچھلے 76 سالوں سے اور اب بھی وہی ہو رہا ہے کہ ڈیجورے کے نیچے، ڈیفیکٹو کے نیچے تمام کا تمام ڈیجورے پرانی تنخواہ پر نوکری لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ ہمارے سینئر پولیٹیشنز ہوں. صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹو الاؤ کر دے ان کو اس آفس میں کنٹینیو کرنا. اور جب تک اسی مجبوریوں کا شکار رہیں گے، یہی گناہ بالعزت کریں گے، تو عوام کی نظر میں ہمیشہ ڈسکریڈٹ رہیں گے. اور جو ڈیجورے ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ڈیفیکٹو کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ ڈیجورے کو ڈسکریڈٹ رکھے. تو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.